میں ڈھابے سے 4 بجے گھر آ گیا تھا۔ اپنا مونگ پھلی والا تھال اٹھایا اور اماں سے کہنے لگا کہ آج میں 12-1 بجے آؤں گا، اس لیے میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈ میں لوگ زیادہ مونگ پھلی خریدنا پسند کرتے ہیں، اس لیے میں رات گئے دیر تک گھر سے باہر رہتا تھا۔ پھر معمول کی طرح ایک سڑک کنارے آ کر بیٹھ گیا، جہاں پر میری طرح اور بھی چھوٹے بچے کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا روز کا معمول تھا، چند پیسے مجھے مل جاتے، یوں گھر کا گزارا کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اب میں مونگ پھلی کا سیزن لگا رہا تھا، کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے لوگ گرم چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شہر میں ہر طرف ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ پھر تھوڑی بہت مونگ پھلی میری فروخت ہو گئی تھی، لیکن رات کے 12 بج گئے، ابھی تک میں گھر نہ گیا تھا۔ مجھے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ ہاں، غم روزگار کی فکر ضرور تھی۔ پھر میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سی گھڑی میں وقت دیکھا، 1 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ اب مجھے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ رات کا پھیلا خوفناک سناٹا بار بار مجھے گھر جانے پر اکسا رہا تھا۔ پھر میں پیدل ہی گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک ہی میری نظر دور درخت کے نیچے بیٹھے ایک شخص پہ پڑی۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اتنی سخت سردی میں اس کے پاس کوئی گرم چادر تک نہ تھی۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ میرا گھر تو قریب آنے ہی والا تھا، ایسے میں نے اس بوڑھے شخص کو یوں سردی سے کانپتا ہوا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ پھر میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، اب یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، بس بیٹا، میں تو روزانہ ہی یہاں بیٹھتا ہوں، میرا یہ ٹھکانہ ہے، لیکن آج معمول سے زیادہ سردی ہے تو اسی لیے بس سکون نہیں مل رہا۔ تبھی میں نے اپنے شانوں پر اوڑھی کالی میلی سی چادر اتار کر بوڑھے کے کندھے پر ڈال دی۔ اب وہ سردی کی شدت سے تھوڑا بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی تھالی میں سے گرم گرم مونگ پھلیاں نکالی اور کاغذ میں لپیٹ کر بابا جی کے حوالے کر دی۔ مونگ پھلی دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹا، بہت رات ہو گئی ہے، اب تم بھی گھر جاؤ، اتنی کم عمر ہو، اتنی محنت کر رہے ہو۔ وہ میری تعریف بھی کرتے رہے۔ پھر میں مسکراتا ہوا اپنی گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرا نام گلشیر ہے۔ میں 12 سال کا ایک کم عمر لڑکا تھا۔ ابا اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، تو پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی اور بیوہ ماں تھی، جس کی ذمہ داری میرے سر پہ تھی، پر میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی تعلیم چھوڑ کر ایک ڈھابے پہ کام کرنے لگا۔ میں صبح 8 بجے ڈھابے پر جاتا اور شام کو 4 بجے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی میں سیزن میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر لیتا۔ اس طرح سے کچھ منافع مجھے حاصل ہو جاتا اور گھر کے اخراجات میں بھی مدد ہو جاتی تھی۔ اس بار سردیوں نے غضب اٹھایا ہوا تھا، لیکن میں نے بھی اپنا کام نہ چھوڑا۔ بھلے ہی خون جما دینے والی سردی تھی، لیکن اگر میں کمانے نہ جاؤں تو گھر کیسے چلے گا؟ یہی سوچ کر میں سردیوں کی شدت میں بھی روزانہ اپنی مونگ پھلی بیچنے کی تھال اٹھا کر سڑک کنارے بیچنے آ جاتا تھا۔ کرائے کا گھر تھا، پھر ڈھابے کا مالک معمولی تنخواہ دیتا تھا، لیکن کام بے تحاشا لیتا تھا۔ اتنے کم پیسوں میں بھلا گھر کا گزارا کیسے ہوتا؟ ابھی تک تو چھوٹے بہن بھائی بھی ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کے بھی اخراجات تھے، لیکن پھر بھی بس کسی طرح سے وہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری طرح وہ بھی سڑکوں پر خوار ہوں، اس لیے میں کوئی اپنی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتا تھا، جس سے میرا گھر اچھے سے اچھا چل سکے۔ میری ماں ایک پردے دار عورت تھی، وہ تو گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں کام کاج کریں۔ حالانکہ میری ماں کہتی تھی کہ ابھی تمہاری کمانے کی عمر نہیں ہے، اس لیے میں کسی بنگلے کوٹھی میں کام کر لیتی ہوں، لیکن میں نے صاف منع کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفید پوشی کا بھرم جو ہم ماں بیٹے نے گھر میں قائم کیا ہوا تھا، اسے ہم کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں عموماً مال وغیرہ کے سامنے یہ چیزیں زیادہ فروخت کرنے جایا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا رش ہوتا تھا۔ پھر وہاں سے گزر کر جس سڑک سے میں گھر واپس آتا تھا، وہ علاقہ بالکل سنسان تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں یہاں پر ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس پر بلڈوزر پھیر کر ایک پلازا بنا دیا گیا، لیکن وہ پلازا بھی آباد نہ ہو سکا تھا۔ اتنا بڑا پلازا آج تک خالی تھا۔ رات کو کبھی کبھار میری نظر اس پر پڑ جاتی تو مجھے خوف سا محسوس ہوتا تھا،
لیکن وقت اور حالات نے مجھے بہت بہادر بنا دیا تھا، اس لیے چھوٹی موٹی چیزوں سے میں ڈرتا نہیں تھا۔ لیکن آج اسی راستے سے آتے ہوئے میری نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑی تھی جو سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس پر ترس آیا اور میں نے اپنی موٹی چادر اس کے حوالے کر دی جو میں نے ایک لنڈے بازار سے خریدی تھی۔ پھر دوسری رات جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے وہی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ حالات سے پریشان ایک مجبور شخص تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ روزانہ کی طرح میں نے اس کی مدد کی، اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بابا جی، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے سوال پر وہ غمزدہ انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے خود ہی اپنے خاندان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر میری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی میری بات ہی نہیں مانتا تھا۔ جہاں پر عزت نہ ہو وہاں پر رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اب میں اس طرف کے نیچے سکون میں ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے اپنوں نے انہیں دھتکار دیا ہے۔ میں روزانہ ہی پھر ان کی مدد کرنے لگا، کبھی ان کے لیے گھر سے کھانا لے کر آتا تو کبھی اپنی گرم گرم مونگ پھلی انہیں کھلاتا۔ ہم دونوں کی بہت اچھی بات چیت ہوتی تھی۔ پھر ایک دن بابا جی مجھے کہنے لگے، بیٹا تم اتنے گھنٹے تک سڑک کنارے پھرتے رہتے ہو، معمولی پیسے کماتے ہو، میرا ایک مشورہ مانو۔ یہاں سے دور ایک جنگل کے پیچھے بہت بڑی بستی ہے، وہاں کے لوگ ایسی چیزیں کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ تم وہاں جا کر یہ سب فروخت کرو گے تو تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ وہ کون سی بستی کا ذکر کر رہے تھے میں اس بات سے انجان تھا، لیکن بابا جی کا تجربہ کہتا تھا کہ انہیں ہر چیز کی پرکھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میرا روزگار زیادہ چل نہ سکے گا، اسی لیے مجھے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر اپنی مونگ پھلی فروخت کرنی چاہیے۔ پھر ان کے کہنے پر شام کو اس جنگل سے گزر کر اسی بستی کی طرف جانے لگا۔ اگرچہ یہ بہت خطرناک راستہ تھا، لیکن زیادہ پیسوں کے چکر میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار تھا، اسی لیے اپنا تھال اٹھائے اسی بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ بستی میں خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ رات کے وقت یہاں میلے کا سما تھا۔ خوبصورت بچے اور لمبے لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکیاں ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں۔ ان کا آزاد ماحول دیکھ کر مجھے بڑی حسرت ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے کبھی بھی اس جگہ پر نہیں آیا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی مونگ پھلی بیچنے لگا۔ میں نے دیکھا پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ تھال میں رکھی مونگ پھلی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی بھی آئی کہ وہ مونگ پھلی جیسی چیز سے انجان تھی۔ میں اسے کہنے لگا، یہ مونگ پھلی ہے، اگر بندہ ایک بار کھائے تو بار بار کھانے کا دل کرتا ہے، ایک بار اسے آپ کھا کر تو دیکھیں۔ پھر اس نے جیسے ہی مونگ پھلی کھائی تو اس کا ذائقہ اسے بہت پسند آیا۔ اس نے بہت ساری لے لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی دوسری سہیلیوں کو بھی بلا کر لے آئی تھی۔ اس نے بھی مجھ سے مونگ پھلی خریدی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس دن میرا پورا تھال خالی ہو گیا۔ بابا جی کا تجربہ ٹھیک کہتا تھا۔ یہاں آ کر میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ پھر میں واپس آنے لگا تو ایک آدمی کہنے لگا، اب روزانہ یہاں پر مونگ پھلی بیچنے آیا کرو کیونکہ ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ گھر آ کر سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھ دیے تو ان کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے ڈھابے کی تنخواہ کے لیے پورے پیسے مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا اور وہ بہت معمولی رقم ہوتی تھی۔ اماں کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ میں ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تھکن کی وجہ سے نیند اتنی آنکھوں میں سما گئی کہ میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ تو اماں دبے دبے لہجے میں کہنے لگی، بیٹا برابر والا پڑوسی کہہ رہا تھا کہ خالہ تمہارے گھر کی بنیاد بہت کمزور ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والے بارشوں میں گر جائے، اس لیے تم کو اپنا بندوبست کر لو، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میں بھی بہت بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ واقعی اس چیز کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ یہ گھر میرے پردادا کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ ابا نے بھی اس پر کوئی خرچہ نہ کیا تھا، اس لیے اس کی حالت ایسی خستہ حال ہو گئی تھی کہ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب میں جلدی جلدی کما کر کچھ پیسے جمع کرتا ہوں تاکہ بارش سے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر کو ٹھیک کر لوں۔ ہر سال آنے والی بارشوں میں گھر کی چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ پھر پورا دن ڈھابے پہ کام کرتا رہا، مالک کی جھڑکیاں سنتا رہا۔ میرے جیسے دو اور کم عمر لڑکے تھے اس کے ڈھابے پر جو کام کرتے تھے، وہ نئے تھے، اسی وجہ سے انہیں کام کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں کافی پرانا ہو گیا تھا
اب مالک کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کی مجھے عادت پڑ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں گھر آیا۔ آج میں نے کچھ زیادہ مونگ پھلی خرید لی تھی، پھر اسے لے کر بیچنے کی غرض سے سڑک کنارے چل پڑا۔ لیکن بیچ راستے میں ہی مجھے بوڑھے بابا جی نظر آئے۔ پھر میں نے خوشی خوشی بتانے لگا کہ آپ کی بات مان کر مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ میری ساری مونگ پھلی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی۔ وہ کہنے لگے بستی کے لوگ روزانہ تم سے یہ مونگ پھلی خرید لیں گے، اس طرح سے تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے، اس لیے وہاں جانا تم اپنا معمول بنا لو۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ تم نے رات کے 11 بجے وہاں جانا ہے۔ اس سے پہلے جاؤ گے تو تمہیں بستی میں صرف سناٹا ملے گا اور کچھ نہیں۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہ آئی تھی، یہ شاید میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بابا جی سے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اب تو وہاں جانا میرا معمول بن گیا تھا۔ بستی اگرچہ چھوٹی سی تھی لیکن لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت پیسے والے ہیں، کیونکہ ان کا لباس بہت قیمتی اور خوبصورت ہوتے تھے۔ آزاد زندگی اور بے فکری کے وہ سب اپنی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا سنو لڑکے، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی ہماری بستی تک رسائی نہیں کر سکتا، ضرور تمہیں کوئی بھیجنے والا ہے۔ وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گیا، پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگا جی مجھے یہاں کا پتہ ایک بوڑھے آدمی نے بتایا تھا، لیکن میں یہاں آ کر خوش ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں جو میری ہر چیز خرید لیتے ہیں۔ وہ نوجوان میری بات سن کر چونک گیا، پھر کہنے لگا اچھا کیا تم اس بوڑھے آدمی کو یہاں لا سکتے ہو؟ اگر تم اسے یہاں پر لے آئے تو میں تمہیں ایک دن میں ہی اتنا مال دوں گا تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ یاد رکھنا اسے میرے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا، بس کسی طرح سے تم اسے کہنا کہ آپ میرے ساتھ بستی میں چلیں۔ وہ مجھے ہر بات سمجھا رہا تھا۔ میں حیران تھا آخر وہ مجھے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، وہ خود بھی تو جا کر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کے آ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اسے بوڑھے آدمی کو اس بستی میں ضرور لے کر آؤں۔ پھر ہر روز کی طرح اس دن بھی میری مونگ پھلی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آیا، لیکن مجھے اس نوجوان کی بات اچھی طرح یاد تھی، اس لیے اگلے ہی دن بابا جی کے پاس گیا۔ میں ان سے کہنے لگا بابا جی آپ کے مشورے کی وجہ سے تو آج کل میرے پاس بہت پیسے آنے لگے ہیں، میں خوش ہو گیا ہوں کیونکہ میرا گھر اچھے سے چل رہا ہے۔ مجھے اپنے گھر کی تعمیر و مرمت بھی کروانی ہے، اس لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے میرا تجربہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی تمہیں اس بستی میں بھیجا تھا۔ پھر میں جھجکتے ہوئے انہیں کہنے لگا آپ بھی میرے ساتھ اس بستی میں چلیں، وہاں کے لوگ بہت نیک اور مہربان ہیں، ضرور آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جائے گا۔ لیکن بابا جی کے جواب نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، میرے سامنے تو اس بستی کا نام بھی مت لینا، مجھے وہاں کے لوگوں سے نفرت ہے، میں تو وہاں قدم بھی نہ رکھوں۔ بابا جی کے اس قدر غصے بھرے لہجے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اب میں گھبرا گیا کیونکہ میں اس نوجوان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس بابا کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو اس سے جھوٹ کہہ دوں گا کہ وہ بابا جی اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ میں پریشان چہرہ لیے اس رات اس بستی میں گیا، دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ نوجوان میرے پاس بابا جی کے بارے میں پوچھنے نہ آئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلا آیا اور کہنے لگا دیکھو تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب تم ہماری بستی میں کل سے نہیں آؤ گے۔ اس کے چہرے لہجے میں بہت سختی تھی، میں اس کی بات سن کر ڈر گیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے بابا جی سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور وہ جگہ بھی چھوڑ دی، اب نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روتے ہوئے کہنے لگا لیکن میں ہر قیمت پر انہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ہی کیا سارے بستی کے لوگ انہیں اس بستی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم ان کے کہنے پر یہاں آئے ہو تو وہ تمہیں اس بستی میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے، کیونکہ پہلے وہ اس بابا جی کو اس بستی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن میں اس نوجوان سے ملتجئی لہجے میں کہنے لگا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤں گا، لیکن مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں ان کو راضی کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہارے پاس 3 دن ہیں، تم نے ان 3 دن میں اسے لے کر یہاں ضرور آنا ہوگا۔
ورنہ ہم تمہیں یہاں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن پیچھے سے میرے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی، کیونکہ اس بستی میں آنے کے بعد میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ 4 پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا کہ کسی طرح اپنا گھر دوبارہ سے تعمیر و مرمت کر لوں، تاکہ بارشیں آنے سے پہلے کوئی اچھا سا بندوبست ہو جائے۔ لیکن اگر میں اس بستی میں آنا چھوڑ دیا تو پھر یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں تو کوئی ادھار دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اور پھر میں تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میری اتنی عمر بھی نہ تھی کہ مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے 4 پیسے دیتا۔ پھر دوسرے دن میں پریشان چہرہ لیے ڈھابے پر گیا، لیکن ذہن میں یہی سوچ آ رہی تھی کہ میں بابا جی کو منا لوں گا، وہ میرے ساتھ جانے پر اس بستی میں تیار ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر آج میں امید لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آج میں بستی میں بھی نہ گیا، بلکہ دل میں سوچا کہ مجھے اپنا نقصان برداشت ہے، لیکن میں ایسے خالی ہاتھ اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے 3 دن کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے جیسے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے، تم اس بات پر مجھ سے خفا ہو کہ میں تمہاری بات کیوں نہیں مان رہا؟ دراصل اس بستی میں جانے سے میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر میں وہاں گیا تو وہ کبھی بھی مجھے یہاں واپس نہیں آنے دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باقی کی زندگی میں یہیں گزار دوں۔ لیکن مجھے ان کی بات پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگا، پاپا جی وہ تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، بڑے پیار سے آپ کو وہاں واپس بلانا چاہتے ہیں، اور آپ ہے کہ اس درخت کے نیچے بے آسرا، بے یار و مددگار زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی تھی۔ پھر وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ میں اتنے دن سے تمہارے سامنے آ رہا ہوں، لیکن تم نے میرے بارے میں ایک راز نہیں جانا، اور اگر تم نے وہ راز جان لیا تو تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ کیسا ڈر بابا جی؟ بھلا میں آپ سے کیوں ڈروں گا؟ مجھے تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائے، پھر کہنے لگے، آج تک میں نے تمہارے جیسا معصوم بچہ نہیں دیکھا۔ تمہارے چہرے پر کتنی فکر ہے اپنوں کے لیے، پریشان رہتے ہو، اتنی سی عمر میں بھی کندھوں پر پورے خاندان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں نے بھی اپنی پوری بستی کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ میں اس بستی کا سردار ہوں۔ اس کی بات نے مجھے حیران میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر اس بستی کے سردار ہیں تو پھر درویش کے روپ میں کیوں؟ اس کا سوال کا جواب میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ بستی جو صرف تمہیں دکھائی دیتی ہے، اس دنیا میں موجود کوئی اور انسان اس بستی کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ طاقت میں نے تمہیں دی ہے۔ اس بستی میں سے رہنے والے لوگ صرف تمہیں دکھائی دیتے ہیں، اور تم صرف مجھے دیکھ سکتے ہو۔ وہ دیکھو، سامنے سے وہ شخص آ رہا ہے۔ اس نے صرف تمہیں پر نگاہ ڈالی، مجھ پر نہیں، کیونکہ میں اسے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے چونک کر سامنے جاتے شخص کو دیکھا، وہ بس مجھے ہی دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے برابر میں بیٹھے بوڑھے آدمی پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی، لیکن میں اس بات پر الجھ گیا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسے، پھر کہنے لگے، یہ بات جب سمجھ آئے گی جب میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا، اور ایسی حقیقت جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہارے سامنے بیٹھا یہ بوڑھا ایک جن زاد ہے، اور وہ بستی بھی جنات کی ہے، اور میں وہاں کا سردار ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میرے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہکے لگائے، پھر کہنے لگے، میرے بچے، یہ ہرگز مذاق نہیں ہے۔ میں ایک جن ذات ہوں، اس بستی سے آیا ہوں، ایک جن ذات جو انسانوں کی دنیا میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ دراصل میں اس بستی کا سردار تھا، لیکن ان بستی والوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میں نے وہ بستی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اب مجھے یہاں پر سکون ہے، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی بستی میں رہنے والے جنات کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ تو آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اب میرے چہرے پر سوال تھا۔ وہ مہربان بوڑھا تو کہیں سے بھی جنزاد نہ لگتا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جنزاد بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان کی دہشت سے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ انسانی روپ میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا
ان کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچنے لگے۔ میں اس بستی میں سردار تھا، جب لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے یہ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ میں تمہارے سامنے ایک بوڑھا بن کر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں ایک نوجوان جنزاد ہوں۔ میں بستی کو اپنے حساب سے چلا رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک دوسرا جنزاد جو میرے بچپن کا دوست تھا وہ مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے اس حد تک بھی چلا جائے گا۔ میں نے بستی کے سارے جنزادوں کے ساتھ مل کر مجھے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے اندر یہ کمزوری اس کے لیے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے گھر میں رکھا ہوا وہ پانی کس قدر خطرناک ہے۔ وہ زہریلا پانی تھا جو میں ہر روز پی رہا تھا، اور اس پانی کو رکھنے والا وہ میرا دوست تھا۔ اس نے دوست بن کر میری پیٹھ پر وار کیا تھا، لیکن جب تک مجھے اس بات کا پتہ چلا بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ بستی کے معاملات سنبھال پاتا، لیکن مجھے اپنی حالت سمجھ نہ آ رہی تھی کہ عین جوانی کے دنوں میں اس قدر کمزور کیسے پڑ سکتا تھا۔ پھر سارے بستی کے لوگ کہنے لگے، اب سردار سرداری کے لائق نہیں رہا ہے، اس لیے ہمیں کسی اور کو سردار بنانا چاہیے۔ پھر یہی تو میرا دوست چاہتا تھا، اس لیے اس نے سرداری کے لیے اپنا نام دے دیا۔ لیکن یہ حقیقت مجھ پر کھل گئی کہ اس نے ہی میرے ساتھ یہ دغا کیا تھا۔ اب میں یہ زخم کیسے سہ پاتا؟ اس لیے میں نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا، چپ چاپ انسانوں کی دنیا میں چلا آیا اور کمزور ہونے کی وجہ سے ایک بوڑھا بن کر اس درخت پر رہنے لگا جس کے سائے میں تمہیں روزانہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ میں اپنا غم کسی سے بانٹنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن تم ایک دن یہاں سے گزر رہے تھے تو تمہارے چہرے کی معصومیت اور پریشانی نے مجھے متوجہ گو کہ میری بستی کے سارے جنات بہت مہربان ہیں۔ اگر کوئی مدد کا طالب وہاں سے گزرے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے میں انسانوں کی دنیا میں چلا جاؤں گا، واپس کبھی بھی جنات کی بستی میں نہیں آؤں گا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ میرے دوست کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، جب بھی تو وہ تمہارے ذریعے مجھے واپس بستی میں بلانا چاہتا ہے۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ اٹل لہجے میں یہ سب کہہ رہے تھے۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، تبھی تو یہ پریشان نظر آتے ہیں۔ پھر میں جھجکتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی آپ اپنے دوست کو معاف کر دینا، آخر ان سے غلطی ہو گئی، اب وہ آپ کو واپس بلانا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہرگز نہیں، میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے ایک بار کہتا کہ مجھے سرداری لینی ہے تو میں اسے دے دیتا، لیکن اس نے تو مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، مجھے زہریلا پانی پلایا۔ وہ ہمارے جنگل کی زہریلی جڑی بوٹیوں کا پانی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بابا جی اپنے دوست کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن میں انہیں اپنی مجبوری کیسے بتاتا کہ ان کے دوست سردار نے مجھے اس بستی میں آنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ میں کبھی بھی اس بستی میں نہیں جاؤں گا، یہ میں نے سوچ لیا تھا۔ میں بابا جی کی ایسے ہی مدد کرتا رہوں گا۔ یہی سوچ کر بظاہر میرے دل میں ایک اداسی کی کیفیت چھا گئی تھی، لیکن میں نے چہرے سے ظاہر ہونے نہیں دی۔ پھر میں بابا جی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ اپنی جگہ درست ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے اب میں بھی بستی میں نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ چونک گئے، پھر کہنے لگے، ایسا ہے مکانہ فیصلہ مت کرو، تمہارے تو حالات بدل رہے ہیں، بستی کے جنات تم پر مہربان ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن پھر بھی میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں گھر آ گیا۔ میرے چہرے کی اداسی ماں نے بھی دیکھ لی تھی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، آج تو بہت پریشان لگ رہے ہو، جبکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ تیرے اندر بہت جوش و خروش آ گیا ہے، تو پہلے سے بھی زیادہ کام کرنے لگا ہے۔ میں کہنے لگا، اماں لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، ہم ہمیشہ غریب رہیں گے۔ اماں نے کبھی بھی میرے چہرے پر ایسی مایوسی نہ دیکھی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ایسا نہیں کہتے بیٹا، رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے۔ پھر اگلے دن میں نے اپنے معمول کے مطابق کام کیا اور ڈھابے پہ کام کرنے کے بعد میں رات کو اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر وہ بابا جی بیٹھا ہوتا تھا، لیکن میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ آج وہ اس مقام پر موجود نہیں تھے۔ تو کیا وہ جنزاد مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ دکھائی دیے۔ اب میں مایوس سا ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی آدھے راستے میں آیا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔
جو ہی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی جنات تھا جس نے مجھے اس بابا جی کو لانے کا کہا تھا۔ گویا یہی ان کا دوست تھا، ایک دھوکے باز جنات جس نے بابا جی کو زہر پلایا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، لیکن اچانک وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، آخر تم انہیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری حقیقت جان گیا ہوں، تم ایک جنات ہو اور وہ بابا جی بھی ایک جنات ہیں، اور تم نے جان بوجھ کر بابا جی کو ان کی بستی سے نکال لیا اور خود سردار بن گئے، اس لیے میں کسی دھوکے باز جنات کی مدد نہیں کروں گا۔ اس نے چند لمحے میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگا، سوچ لو، میں یہاں تمہاری قسمت بدلنے آیا ہوں، تم کسی طرح انہیں واپس بستی میں لے آنا، کیونکہ میں اپنے کیے پر بہت پچھتاوا رہا ہوں۔ شاید میں نے اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ کر کے بہت غلط کیا، لیکن اب میں اسے واپس اس کا مرتبہ واپس دینا چاہتا ہوں۔ کل تم ہماری بستی میں آنا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر تم نے اسے ایک بار دیکھ لیا تو پھر تم کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کرو گے۔ اور وہ مجھے انعام کا لالچ دے رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا، لیکن جیسے ہی گھر گیا تو اماں پریشان بیٹھی تھی، کیونکہ گھر کے حالات اچھے ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جو پیسے میں نے جمع کیے تھے، ان پیسوں سے میں نے گھر کی تھوڑی بہت تعمیر و مرمت کروا لی تھی۔ اب میرے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے ان جنات کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ اب میں بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا، لیکن کسی نے بھی مجھ سے مونگ پھلی نہ خریدی۔ شاید جنات کی بستی میں جانے کی وجہ سے وہ میری مونگ پھلیاں ہاتھ ہاتھ خرید لیا کرتے تھے۔ ایک بار پھر دل چاہ رہا تھا کہ وہاں جا کر ساری مونگ پھلیاں فروخت کر دوں تاکہ میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جنات سمجھے گا کہ شاید میں لالچ کی وجہ سے اس بستی میں آیا ہوں۔ کافی دیر تک خالی ذہن کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھا رہا۔ جب کسی طرح بھی پریشانی کا حل نہیں نکلا تو میں نے اسی بستی کی طرف قدم بڑھا لیے۔ ابھی اس بستی میں قدم ہی رکھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا تو تم یہاں ضرور آؤ گے۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم کسی طرح میرے دوست کو ڈھونڈ کر اسے یہاں لے آؤ، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا صندوق دکھایا جو زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے خوبصورت زیور رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب وہ مجھے دینے والا تھا۔ میری آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ سارا انعام تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میرا وہی کام کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ تبھی اس نے مجھے ایک کمرے کی کھڑکی کھولنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی جیسے چاند کی طرح کوئی روشن ستارہ، خوبصورت آنکھیں اور کوئی گوری چٹی رنگت، لمبے لمبے بال لیے وہ لڑکی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ جنات میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ایک جن زادی ہے، لیکن اگر تم نے میرا کام کر دیا، جب تم 18 سال کے ہو جاؤ گے تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے۔ واقعی مجھے اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا کام ضرور کروں گا، کیونکہ اگر یہ سارے زیورات مجھے مل جاتے تو میری قسمت ہی بدل جاتی۔ اس لیے میں یہ عزم کر کے اس جنات کو واپس اس بستی میں لے کر آؤں گا۔ میں واپس آ گیا تھا، میرے چہرے پر ایک بار پھر سے خوشی آ گئی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عجیب پاگل لڑکا ہے، کبھی اتنا پریشان نظر آتا ہے تو کبھی چہرے پر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، اماں سچ میں ہی ہمیں خزانہ ملنے والا ہے، بس تم دعا کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بہت پرجوش ہو رہا تھا، پھر اسی جنات کو تلاش کرنے لگا جو بوڑھے آدمی کی شکل میں میرے سامنے آیا تھا۔ وہ تو اتنا مہربان تھا، پھر مجھ سے ناراض ہو کر کیوں چلا گیا؟ اب میں دن رات ایک کر کے اس کی تلاش میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد ہی مجھے مل جائے۔ اسی وجہ سے آج میں ڈھابے پہ بھی نہ گیا، بلکہ پورا دن اسی جنات کو تلاش کرتا رہا۔ اب ایک انجان سڑک سے گزر رہا تھا جب میں نے دور مرد عورتوں کو بھیڑ بھیڑ دیکھی۔ نہ جانے وہاں کیا ہوا تھا۔ میں بھی اس بھیڑ میں چلا گیا تو دیکھا، پتہ چلا کہ یہ ایک آستانہ ہے جہاں پر لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور اس عامل سے نہ جانے کون سا عمل کرواتے ہیں۔ میں بھی اس جنات کو تلاش کرنا چاہتا تھا،
اس لیے میں نے عامل کے پاس جانے کو سوچا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ عامل پیسوں کے عوض کام کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنی جیب میں پڑے ہوئے چند پیسوں کو دیکھا اور یہی پیسے دے کر اس عامل سے کام کروانے کا سوچنے لگا۔ جیسے ہی میری باری آئی تو میں بھی گھبرایا ہوا اندر چلا گیا، لیکن جیسے ہی میری نظر عامل میں پڑی تو میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا جو عامل کی شکل میں اس آستانے میں موجود تھا۔ اس کے آس پاس کھڑے اس کے مرید مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں عامل سے کہنے لگا، بابا جی آپ یہاں؟ تبھی اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، میں بس لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر جو تھوڑی بہت طاقتیں ہیں انہیں استعمال کر کے میں لوگوں کے حالات بدلنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہاں عامل بن کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ مجھ سے شدید ناراض لگ رہے تھے۔ پھر میں ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی مجھ سے ناراض مت ہو، دیکھیں آپ واپس اپنی بستی میں چلے جائیں، میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں۔ ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ایک مرید میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو لڑکے بس بہت ہو گیا، اب اٹھو یہاں سے، کیا عجیب غریب بات کر رہے ہو عامل صاحب سے۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک عامل نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے؟ تبھی وہ جنزاد مجھے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، انہیں میری حقیقت معلوم نہیں ہے، بلکہ یہی مجھے اٹھا کر یہاں لے کر آئے تھے۔ میں نے بھی پھر انہیں سچائی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں لا کر بٹھایا تو ان عورتوں اور آدمیوں کی میرے پاس بھیڑ لگ گئی۔ اب مجھے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا، اس لیے تو میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس بھی کہ کس طرح کے لوگ ہیں، ایک بوڑھے کو دیکھ کر اس آستانے میں بٹھا دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بوڑھے کے روپ میں ایک جنزاد ہے۔ پھر میں اس جنزاد کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، بس آپ میری ایک بات مان کر واپس بستی میں چلے جائیں، دیکھیں آپ کی وجہ سے میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ جنزاد حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہاری زندگی کیسے بدلے گی؟ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ سردار اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، چاہتا ہے کہ واپس آپ کو آپ کی سرداری دے دے، اس لیے تو اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جنزاد کو میری بات پہ یقین نہ آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، لیکن جڑی بوٹیوں والا زہریلا پانی پینے کی وجہ سے میری ساری طاقتیں کھو چکی ہیں، اب شاید میں دوبارہ سرداری نہ کر سکوں۔ تو میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، وہ ساری طاقتیں آپ کو واپس دے دے گا اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ وہاں پر موجود سارے جنزاد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پھر سے آپ کی عزت اور مکان پا لیں گے، آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ ہر برائی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر ایک دم ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پیچھے سے مرید سے آوازیں دیتے رہ گئے، اے لڑکے تو نے کیا کیا ہے عامل صاحب کے ساتھ جو یہ یہاں سے ناراض ہو کر جا رہا ہے؟ میں نے انہیں مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، اگر اس بابا جی کی سچائی تمہارے سامنے آ گئی نا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جانتے بھی ہو یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک جنزاد ہے۔ یہ سن کر سارے مریدوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں، وہ خوف سے کانپنے لگے۔ تبھی اس جنزاد نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر میں نے ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ پیچھے مریدوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جو انہوں نے ڈھونگ بنا کر اس جنزاد کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور وہ آگے ہی آگے جا رہے تھے۔ پھر میں خوشی سے کہنے لگا، آپ نے میری بات مان لی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنے مہربان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جنزاد کہنے لگا، اب میں اتنا بھی سنگ دل نہیں کہ تمہاری بات نہ مانوں، اگر تمہاری قسمت میری وجہ سے بدل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی قسمت بدل لو، کیونکہ تم ایک اچھے لڑکے ہو، کس طرح سے اپنے خاندان کو پال رہے ہو، میں تمہاری ضرور مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھ اسی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ میری بات مان کر وہ جنات واپس اپنی ناراضگی ختم کر کے اسی بستی میں لوٹ کر جا رہا تھا، کہ جیسے ہی میں نے انہیں لے کر گیا تو سامنے کھڑا ان کا دوست ان سے معافی مانگنے لگا، قدموں میں گر کر رو رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو دوست، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، شاید میں حسد کا شکار ہو رہا تھا کہ تم اتنے عرصے سے کیسے اس بستی میں سرداری کر رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ سرداری کرنا کتنا مشکل ہے اور یہ مشکل کام اب تم ہی کرو گے۔ جنزاد کہنے لگا، لیکن میری ساری طاقتیں کھو چکی ہیں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو اس کا دوست کہنے لگا، فکر مت کرو، اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، بھلے ہی مجھے کچھ بھی کرنا پڑے،
لیکن تمہاری ساری طاقتیں واپس لوٹ آ کر رہوں گا۔ جس طرح میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے اسی طرح میں ہی اچھا کروں گا اور تم پہلے کی طرح ایک طاقتور جن ذات بن جاؤ گے۔ ان دونوں کو یوں ملتے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ جن ذات مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم نے اس لڑکے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی کی خاطر میں اس بستی میں واپس آیا ہوں، اس لیے تم وعدے کے مطابق وہ خزانہ اس کے حوالے کر دو۔ دوسرا جن ذات کہنے لگا، کیوں نہیں، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، میرے دوست کو مجھے واپس لوٹا دیا ہے، میں اس کا کام ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ زیورات سے بھرا چھوٹا سا صندوق میرے حوالے کر دیا۔ میرے چہرے پر بے حد خوشی آ گئی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، اب تم جوان ہو جاؤ، پھر میں تمہیں وہ جن ذاتی بھی دے دوں گا جو بہت خوبصورت ہے۔ اس کا خیال میری آنکھوں میں بھی سما گیا تھا۔ اب میں اس صندوق کو لے کر گھر آ گیا۔ پھر اماں سے کہنے لگا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، سچ میں ہی میرے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہے، اب ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری قسمت ایسی بدلی کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ کہاں میں ایک مونگ پھلی بیچنے والا بچہ اور اب جوان ہونے کے بعد میرا اپنا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا۔ جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ سب پوری ہو گئی تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ اماں کے لیے میں نے 2 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکیں۔ میں اپنی اماں کو ہر سکھ دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے۔ اب میں 20 سال کا ہو گیا تھا، لیکن آج بھی جن ذاتی کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ پرانے راستے پر جا کر دیکھوں کہ آج بھی وہ جنات کی بستی موجود ہے یا نہیں، لیکن پھر دل میں خیال آتا تھا کہ کہیں وہ مجھے بھول نہ گئے ہوں، کیونکہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ میں اس جن ذات کے سامنے ایک بچے کی صورت میں آیا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے پہچانے گا یا نہیں، یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو روک لیتا تھا۔ پھر ایک دن میں گھر واپس آ رہا تھا جب بیچ راستے میں مجھے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، زیورات سے لدی پدی، لمبے لمبے بال۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی جن ذاتی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آئی، وہ کہنے لگی، تم مجھے بھول چکے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں بھولی، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا تم میری اسی بستی میں جانا چاہتے ہو؟ میں اس سے ڈر رہا تھا، لیکن پھر ہاں میں سر میں ہلا دیا۔ جیسے ہی اس کی جنات کی بستی میں گیا تو وہاں جا کر حیران رہ گیا۔ وہاں تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے وہ بستی الگ نظر آتی تھی، لیکن اب اس کا نقشہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پھر میں سردار کے پاس گیا، جن ذات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور جوان نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، تم یہاں کیسے آئے؟ میں تو جان بوجھ کر تمہارے سامنے نہیں آیا کہ کہیں تم جوان ہونے کے بعد مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دو۔ میں حیران رہ گیا، جو خیال میرے ذہن میں تھا وہی خیال اس جن ذات کے ذہن میں بھی آ گیا تھا۔ پھر میں اسے خوشی خوشی کہنے لگا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، کیونکہ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ کی وجہ سے ہی میری زندگی بدلی ہے۔ آج میں بہت امیر ہو گیا ہوں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے یہ سن کر مجھے مبارکباد دی۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، کیا تمہیں وہی جن ذاتی لے کر آئی ہے؟ دیکھو میری بات مانو، اس سے اپنے ساتھ لے کر جانا، ورنہ یہ زندگی پھر بھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، پھر تم کبھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ جن ذات کہنے لگا، میں ایک سردار ہوں، اس لیے بڑی آرام سے اس بستی میں رک سکتا ہوں، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے اسے ساتھ لے کر جاؤ گے تو یہ کبھی بھی ہماری دنیا میں واپس نہیں آئے گی، بلکہ یہ سوچے گی کہ تم ہمیشہ کے لیے اس کے مالک بن چکے ہو، پھر تم کبھی بھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر چکا تھا۔ پھر میں نے اشارے سے جن ذات سے کہا کہ وہ جن ذاتی کو یہیں روک لے، لیکن جن ذاتی میرے ساتھ جانے کو مچل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جن ذات نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، میں باقی سارے معاملہ سنبھال لوں گا کیونکہ میں اس بستی کا سردار ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مجھ سے ملنے دوبارہ یہاں ضرور آنا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں بھی اپنے دل میں عجیب سی خوشی لیے واپس گھر آ گیا۔ پھر رات کو بستر پہ لیٹا تو اسی جن ذاتی کا سراپا میرے نظروں کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف تو وہ خوبصورت تھی، لیکن دوسری طرف اس کی اصلیت میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ ایک جن ذاتی تھی۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے آتا تو وہ ہر وقت میرے پاس موجود رہتی، لیکن میرے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔
اسی لیے میں نے جنات کی بات مان کر ہمیشہ کے لیے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اب پتہ نہیں میں جنات کی بستی میں دوبارہ جا سکوں گا یا نہیں، لیکن اس مہربان جنات کو میں کبھی بھول نہیں سکوں گا جس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی۔ بلا شبہ ایک چھوٹے بچے کی مدد کر کے اس نے بہت بڑی نیکی کی تھی۔ آج بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پھر زندگی میں کبھی اس کو دھوکہ نہ ملے۔